الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى وقال تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا بلکہ اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا، اور اس عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے ہماری طرف اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت فرمائی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوں انگنت لامحدود بے شمار اللہ کے نبی، پیارے نبی، آخری نبی، ہم سب کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی ولادت با سعادت پیر کے دن کسی مہینے کی کسی تاریخ میں ہوئی ہے. آپ کو اللہ عز و جل نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا. آپ کی ولادت، آپ کی پیدائش امت کے لیے خیر اور ہدایت کا راستہ تھا، اس میں کوئی دو رائے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے امت کو اللہ کا راستہ دکھایا اور اس پر چلنے کا حکم دیا، اپنی اطاعت اور فرمانبرداری پر ابھارا، نافرمانی سے دور رہنے کا حکم دیا یا دور رہنے کا حکم دیا. آپ پر اگر ایک مرتبہ درود بھیجا جائے تو 10 رحمتیں اللہ عز و جل کی حاصل ہوتی ہیں. آپ کی ولادت پیر کے دن ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولدت فیہ، میں اس دن میں پیدا ہوا، یعنی پیر والے دن. اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر روزہ رکھتے تھے، جیسے ہر جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو بھی روزہ رکھتے تھے. آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں. 12 ربیع الاول کی آپ کو کی وفات ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب وہ کون سا مہینہ تھا جس میں ولادت ہوئی ہے؟ وہ پیر کا دن جس میں ولادت ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی نے کہا رمضان تھا، جی، کسی نے کہا ربیع الاول تھا، کسی نے کہا جمادہ تھا. مختلف اقوال ہیں، کوئی مہینہ ثابت نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات، تاریخ بھی ثابت نہیں. جن لوگوں نے کہا ربیع الاول میں تقریباً شاید پیدائش ہوئی ہے، ان لوگوں نے کہا، ان میں بھی اختلاف، کون سی تاریخ تھی ربیع الاول کی. کسی نے کہا 2، کسی نے کہا 8، کسی نے کہا 5، کسی نے کہا 11، کسی نے کہا 12، کسی نے کہا 9. اقوال بہت ہیں، لیکن تمام علماء کا یا مورخین کا اس بات پر اتفاق نہیں ہے کہ یہی وہ تاریخ تھی. جیسے 12 ربیع الاول پر اتفاق، 12 ربیع الاول وفات کا دن تھا، اس پر اتفاق. پیدائش کے دن پر اتفاق نہیں ہے مورخین کا، علماء کا، کہ یہی تاریخ تھی، نہیں ہے. اندازے ہیں سب. قریب ترین قول، اقوال بہت ہیں. رمضان بھی، شوال بھی شاید کسی نے ذکر کیا ہے. رمضان تو ذکر ہے تاریخ میں کہ وہ مہینہ رمضان کا تھا. تو مختلف ہے. اب جب ان اقوال کی تحقیق کی گئی تو قریب ترین قول 2 ہیں، 12 اور 9. یا تو وہ 12 تاریخ تھی یا وہ 9 تاریخ. نہیں پتا کہ ان دونوں میں سے کون سی ہے، وہ بھی پکا نہیں. ان اقوال میں جو صحیح قریب کے قول ہیں، شاید صحیح ہو سکتے ہیں، وہ تو یہ 2 ہیں، 12 اور 9. اگر مان لیا جائے کہ وہ تاریخ 12 تھی، اسی دن تو وفات بھی ہوئی ہے.
اور ایک بات بتا کر ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ، کیونکہ موضوع سے کیا کہتے ہیں وقت ہے. 9 ربیع الاول چل رہی ہے آج. اگر مان لیں کہ وہ 12 تاریخ تھی، مان لیں، کیونکہ بہت سارے اقوال ہیں 12 پر بھی، میں نے کہا نا زیادہ قریب 2 ہیں، 12 اور 9. اگر 12 ہے تو وہ یوم اگر ولادت تھی، یوم ولادت ہوئی، ولادت کا دن تھا، تو وہی دن وفات کا دن بھی رہا. 2 چیزیں جمع ہو جائیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ 2 چیزیں جمع ہو جائیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ کیا مطلب 2 چیزیں؟ ایک ہے خوشی اور ایک ہے غم. مثال کے طور پر آپ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی، آپ کی شادی کی تاریخ. کسی انسان کی زندگی میں شادی ایک بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکے کی شادی ہو یا لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ دن بہت خوشی کا دن اس کی زندگی میں ہوتا ہے، ایک نئی زندگی شروع کرتی ہے. لڑکے کی جب شادی ہوتی ہے تو وہ بھی خوشی کا دن ہوتا ہے کہ وہ دلہا بن رہا ہے اس دن، اور یہ خوشی بہت ہوتی ہے، اس کے لیے تیاریاں ہوتی ہیں، سب پتہ ہے سب. جس دن شادی کی تاریخ لڑکے کی طے ہو گئی، جس کے لیے پچھلے کئی ماہ سے تیاریاں ہو رہی تھی، یہ پہنوں گا، ان کو بلانا ہے، اس دوست کو بھی بلانا ہے، وہ رشتہ دار بھی ہیں ان کو بھی بلانا ہے، نکاح کون پڑھائیں گے، مہر دینا ہے مجھے وغیرہ، تیاری ہو رہی ہے. حلال جائز چیز ہے، سب دعوت جائز ہے، دعوت نہیں بلانا، شرکت، نکاح کی شرکت جائز ہے، مہر یا اسی طریقے سے کپڑے پہننا، یہ سب تو مباح چیز. اب اسی دن اس لڑکے کی، اس دلہے کی جو بننے والا تھا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا. اس دن اس کے والد کا انتقال ہو گیا جس دن اس لڑکے کی شادی تھی. اب 2 چیزیں ہو گئی، شادی کا دن ہے اور گھر میں ماتم، والد کی وفات، گھر کے ذمہ دار کی وفات ہو گئی ہے. کیا وہ لڑکا شادی کرے گا؟ کیا اس کے گھر والے کہیں گے کہ ٹھیک ہے چلو والد کا تو انتقال ہو گیا، ہونے دو، تم اپنی شادی کو کنٹینیو کرو، نکاح پڑھاتے ہیں شام، مغرب میں نکاح تھا یا مغرب بعد نکاح تھا اور عصر میں یا ظہر میں والد کی وفات ہو گئی. سب کسی سے بھی دنیا میں پوچھئے، جب خوشی اور غم ہوتے ہیں تو غم مقدم ہوتا ہے، خوشی ختم ہو جاتی ہے، اس کو روک دیا جاتا ہے. یہ کیسی خوشی ہے، لوگ جشن مناتے ہیں ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، اور اس دن وفات ہوئی. علماء نے ایک بات کہی ہے، اس جشن کو شروع کرنے والے کون لوگ تھے؟ کیونکہ یہ تو پکی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سے ثابت نہیں ہے، تابعین سے ثابت نہیں ہے، تبع تابعین سے ثابت نہیں ہے، ائمہ مجتہدین سے ثابت نہیں ہے. پھر کس سے؟ فاطمیوں سے ثابت ہے، بنو عبید القداح، فاطمیوں سے، جو مصر پر حکومت کرتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، وہ اصل مجوس ہیں، آگ کی پوجا کرنے والی قوم، جو مسلمانوں کے لباس میں آئے، باطنی فرقہ تھا وہ خطرناک. اصل علماء نے کہا کہ یہ لوگ شروع کرنے کی وجہ تھی کہ اس دن وفات ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وفات کا جشن ان لوگوں نے منایا، لیکن نام وفات کا نہیں کہا. نام کس چیز کا لیا؟ میلاد النبی، کیونکہ آگے جو ہے لوگوں میں یہ چیز پھیلانی تھی. نام لیا جشن میلاد النبی کا، اور اصل ان کی نہیں ہے کیونکہ وہ مجوس تھے، اصل ان کی اصل مجوس ہیں. دعویٰ کیا انہوں نے مسلمانوں کا. آپ کو معلوم ہے ماضی میں بہت سارا ایسا ہوا ہے کہ یہودیوں نے مسلمان بن کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا. صلیبی جنگیں اگر آپ پڑھیں تاریخ میں، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی جو جنگیں ہوئی ہیں، آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی کس طریقے سے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ان کے دین کو برباد کرنے کے لیے مسلمان بنتے تھے. اور منافقین کا تو اس سے پہلے آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں جو ہے، جو سورہ بقرہ وغیرہ کی آیتوں سے ثابت ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے نفاق کو چھپا کر اسلام کو ظاہر کیا اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا، ان کی صفوں میں جو ہے اختلاف پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش ان لوگوں نے کی ہے. قرآن آیتیں اس سلسلے میں دلیل ہیں. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے منافقین، جو عبداللہ بن سبا کی جماعت، تو یہ مسئلہ ایسے ہی شروع ہوا ہے. اور وہ ایک میلاد اس نے نہیں شروع کی، یہ میلاد النبی، میلاد علی، میلاد فاطمہ، میلاد حسن، میلاد حسین، 5 میلاد منائی جاتی، 5 تقریباً میلادیں منائی جاتی تھی. جب سے یہ چیز شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
جس پر جشن منایا جاتا ہے. ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان کا ادب، ان کی تعظیم واجب ہے، ان سے محبت واجب ہے. ان کی اطاعت کرنا، ان کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، ان کے طریقے پر زندگی گزارنا، ان کی سیرت کو پڑھنا، یہ سب تعلیم ہمیں دی گئی ہے. اور سب سے بڑی چیز تو وہ کرنا جو انہوں نے حکم دیا، سنتوں پر عمل کرنا ان کے. اور بدعات سے انہوں نے امت کو ڈرایا ہے. افسوس کہ جشن میں سنت نہیں ہوتی ہے بلکہ الٹا بدعات ہوتی ہے. لیکن لوگ جو ہے جذبات میں آ کر یہ کام کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے جذبات دین نہیں ہے. ہمارا اسلام جذباتی نہیں ہے کہ جوش میں آ گئے تو تلوار لو مار دو آپ مجاہد ہیں، جذبات آ گئے تو بم لو اور ڈال دو کسی کی جگہ جا کے تو آپ جو ہے شہید ہوں گے. اگر آپ چاہیں نہیں، آپ فی سبیل اللہ ہوں گے آپ. یا جذبات آ گئے، جوش ولولہ آیا دل میں تو بم لگا لیا اپنے کمر سے یا اپنے جسم سے، اور سوسائڈ بمنگ جس کو بولتے ہیں، جا کر گر گئے، کود گئے، گاڑی لے کے گھس گئے کسی جگہ پر، اور اس کو شہید کا نام دیا جائے. ہمارے اسلام میں یہ چیز نہیں، جذبات نہیں ہے بلکہ شریعت ہے. اسلام جذبات کو شریعت کے تابع کرنے کا حکم دیا ہے. آپ کے اندر جذبہ آ رہا ہے کہ میں کوئی اچھا کام کروں، ضرور کیجیے، راستے بہت اسلام نے دکھائے ہیں اچھا کام کرنے کے. لیکن آپ کا دل جو بولے وہ کرنا اسلام نہیں ہے. دل جو بولے وہ کرنا اسلام نہیں ہے. جذبات میں آ کر کچھ بھی کر. دیکھیں جذبات میں آتے ہیں لوگ، جھومتے ہیں گھومتے ہیں. جو جشن میں کیا ہوتا ہے، ایک منظر دیکھیے جشن میلاد کا، کیا ہو رہا ہے اس میں. عبادتیں ہو رہی ہیں، عبادتیں بھی ہونا صحیح نہیں ہے اس دن خاص، جبکہ حالت یہ ہے کہ کچھ اور ہی ہو رہا ہے. دیکھیے آپ کیا ہو رہا ہے، اختلاط ہوتا ہے، غلو ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کیا جاتا ہے، روڈوں پر نکلنا، وہ رات میں گھومنا پھرنا، عجیب ایک ماحول سا بنا ہوا ہے. لوگ پریشان ہیں اس میں، امت جو ہے امت تکلیف میں ہے، کوئی شک نہیں ہے. محبت صرف ایک چیز جو چلی آ رہی ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ایسی دلیلیں دیتے ہیں جو دلیل ہی نہیں ہے صحیح. ابو لہب نے غلام کو آزاد کر، ابو لہب نے اپنی بیٹی کو آزاد کر دیا. کیا ابو لہب نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا؟ اس دن جو ہے وہ ہوا تھا، اس دن جو ہے روشنی نکلی تھی، کیا کہتے ہیں، پورا کمرہ روشن ہو گیا تھا، اور جو ہے آسمان ہٹا تھا، اور پتہ نہیں کیا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ہاتھ آسمان کی طرف چلے گئے، انگشت شہادت سے آپ نے اشہد لا الہ الا اللہ پڑھا، پتہ نہیں اشہد محمد رسول اللہ پڑھا، کیا کیا باتیں بتائی جاتی. کوئی بات ایسی نہیں جو صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ ایسے ہو گیا تھا ویسے ہو گیا تھا. جو چیز ثابت ہے ولادت کے موقع پر وہ چیز ثابت ہے. جیسے کہ آمنہ کہتی ہیں کہ ایک نور نکلا تھا، میں نے ایک نور کو دیکھا، یہ حدیث سے ثابت ہے. یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نور تھی، روشنی میں نے دیکھی، یہ ثابت ہے. تو جو ثابت ہے وہ ثابت ہے، لیکن جو ثابت نہیں ہے وہ ایسی دلیلیں دے کر اپنی اس غلط چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم منائیں گے. ابو لہب کی سنت ہمارے لیے دلیل نہیں، اب طریقہ ہے نا، سنت ہے نا طریقہ، ابو لہب کا طریقہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے. نہ کافروں کی مشابہت ہم کو کرنے کا حکم دیا گیا. یہ جو نصارہ سے شروع، ان لوگوں نے ایلاد عیسیٰ بنایا، تو اس کی نقش قدم پر اصل کیا ہے، اس کی اصل ہے نصارہ کو فالو کرنا، یہ ہے اصل. اب چیک یہ کہا کیوں شروع ہوئی، اس عبیدیوں نے کہا، فاطمیوں نے کہا کہ نصارہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر جشن مناتے ہیں تو ہم کیوں نہیں منائیں. اصل ان کے اندر جیسے میں نے کہا، علماء نے اس بات کو باریکی کو بتایا کہ اصل وہ وفات کے جشن میں تھے وہ، لیکن دنیا والوں کو وفات کیسے بولیں گے، تو مسئلہ ہو جائے گا نا بہت بڑا. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کیسے اس کو شروع کیسے کرنا، جشن منائیں گے ہم، ولادت پر جشن، ولادت ہوئی اس لیے جشن منانا. ان کو معلوم تھا ولادت ہوئی تھی نہیں تھی، اور اس کو دلیل بنے. بارہ وفات بولتے بھی ہیں، اردو میں کہتے ہیں نا، انڈیا پاکستان بارہ وفات لفظ جملہ، یہ لفظ بولا جاتا ہے نا، بارہ وفات یہ کہتے ہیں اردو میں، کیونکہ 12 تاریخ کو وفات ہوئی ہے، تو اس دن 12 وفات کہتے ہیں. یہ آپ یاد کریں تھوڑا سا، آپ نے سنا ہوگا 12 وفات کہتے تھے. ہم نے بھی سنا، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ہم نے بھی سنا 12 وفات کہتے تھے، کوئی شک. تو اس دن جشن منانا یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کا طریقہ ہے، نہ عقل سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ جس دن وفات ہوئی ہے اس دن کوئی جشن منایا جائے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.
تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جس قدر صلاۃ و سلام بھیجیں اتنا کم ہی ہوگا. یقیناً ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک ایک درود پر عزت رحمتیں ملیں گے. تو ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس مختصر سے گفتگو کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے متعلق تھے یا اس چیز سے متعلق تھی جو لوگ 12 ربیع الاول کو کرتے ہیں. 9 تاریخ ہے آج ربیع الاول کی اور 1438 ہجری چل رہی ہے. ہم عقیدۃ طحاویہ یہاں پڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ اس کی تقریباً 23 نکات کو ہم نے اب تک پڑھ لیا ہے. 23 نکات 24ویں نقطے سے پڑھنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں طالب علم حذیفہ کو، وہ پڑھیں انشاءاللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته تنفذ، لا مشيئته للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَمَشِيئَتُهُ تَنْفُذُ لَا مَشِيئَةَ لِلْعِبَادِ إِلَّا مَا شَاءَ لَهُمْ فَمَا شَاءَ لَهُمْ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ. بات چل رہی ہے اللہ عز و جل کے اسماء و صفات پر. ابھی بھی وہی سلسلہ جاری ہے جو مضمون چل رہا ہے شروع سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات. آخری نقطہ ہم نے 23واں نقطہ پڑھا تھا وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ. اللہ تعالیٰ پر اپنے مخلوق کی، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے ان کی کوئی چیز چھپی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ پر اپنی مخلوق کی، اللہ کی جو مخلوق ہے، اللہ نے ان کو جو پیدا کیا تو پیدا کرنے سے پہلے ان کی کوئی چیز اللہ سے چھپی بھی نہیں تھی. پیدا کرنے سے پہلے مطلب اللہ نے پیدا کیا انسانوں کو، اس کے بعد انسانوں کی جو چیزیں ہیں اللہ نے پیدا کرنے کے بعد جانا ان چیزوں کو نہیں، پہلے سے ہی جانتا تھا، کوئی چیز چھپی بھی نہیں. پیدا کرنے سے پہلے اللہ کو معلوم تھا کہ اللہ مخلوق کو پیدا کرے گا، وہ مخلوق کیسی ہوں گی، کیا کرے گی، ساری چیزیں، مخلوق کی ساری چیزیں، چاہے وہ حیوانات ہو یا انسان ہو یا جن ہو یا چرند ہو پرند ہو، جتنی مخلوق ہیں ان کے بارے میں اللہ پہلے ہی سے جانتا، کوئی چیز ان کی چھپی بھی نہیں، یعنی اس کا علم ازلی ہے، شروع سے ہی سب کچھ کو جانتا ہے. وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ. اسی طریقے سے اللہ نے جانا اس چیز کو جو وہ کریں گے ان کے پیدا ہونے سے پہلے. انسانوں کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کو معلوم تھا کہ انسان کیا کرنے والے ہیں. جانوروں کے پیدا ہونے سے پہلے، مخلوق کے عمومی طور پر کیا عمل ان کا کیا ہوگا، کون عبادت کرے، کون ایمان لائے گا، کون کفر اختیار کرے گا، کون اچھے کام کرے گا، کون برے کام کرے گا، کون صدقہ خیرات کرے گا، کون زکات دے گا، کون کیا کرے گا. عمل، اعمال بندوں کے جو کہ مخلوق ہیں. اللہ نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو اور تمہارے عمل کو پیدا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں کو بھی جانتا ہے، بندوں کے اعمال کو بھی جانتا ہے. اس کا علم ازلی ہے، ہر چیز کو اس کا علم گھیرا ہوا ہے. جو ہوا ہے وہ جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں ہوا ہے اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی جانتا ہے. اور اس میں جو ہے قدریہ پر رد ہے جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا، جنہوں نے تقدیر کا انکار کیا کہ نہیں تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، پہلے ہی سے سب کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ ان لوگوں نے جو انکار کیا ان لوگوں پر رد ہے اس جملے میں، اس نقطے میں، اس پوائنٹ میں. اس پر قدریہ پر جنہوں نے تقدیر کا رد کیا ان پر رد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم ہے. ہم نے پڑھا اس سے پہلے الا یعلم، ایک آیت پڑھی الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا ہے
جس کو اس نے پیدا کیا، یعنی مخلوق کو نہیں جانتا. اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک ایسی چیز بنائے جس کا علم نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے. تو اور یہ بھی پڑھا تھا ہم نے اس سے پہلے، مخلوق کا وجود، مخلوق ہے نا دنیا میں اور ان کا خالق اللہ ہے، تو مخلوق یہ جو ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ علیم ہے. مخلوق کہاں سے آ گئی علم کے بغیر؟ اللہ کے علم کے بغیر مخلوق کا وجود کیسے آ گیا؟ علم اگر نہیں ہے تو مخلوق کا وجود کیسے ہوا؟ پھر ایک انسان نہیں جانتا تو بناتا نہیں اس چیز. ایک انسان کسی چیز کو نہیں جانتا تو اس کو بناتا ہی نہیں ہے. جب بنا دیا گیا، پیدا کر دیا گیا، تو اس کا مطلب وہ جانتا ہے. جانتا ہے اس لیے بنایا اس نے، جانتا ہے اس لیے بنایا اس کا علم ازلی ہے. آگے کیا کہتے ہیں؟ وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ، اور ان کو اپنی اطاعت کا حکم دیا. ترجمہ، وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ، اور ان کو اپنی، اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی انسانوں کو، جنوں کو، مخلوق کو اپنی اطاعت کا حکم دیا. وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اور اپنی نافرمانی سے ان کو منع کیا، وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ، ہر چیز اس کی تقدیر اور اس کی مشیت سے چلتی ہے. ہر چیز اس کی تقدیر اور اس کی مشیت سے چلتی ہے. وَمَشِيَّتُهُ تَنْفُذُ، اور اس کی مشیت یعنی اس کا چاہنا یہ نافذ ہوتا ہے. نافذ یعنی امپلیمنٹ ہوتا ہے، واقع ہوتا ہے. اس کا چاہنا واقع ہوتا ہے. کس کا چاہنا؟ اللہ تعالیٰ. لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم، بندوں کے لیے وہی مشیت ہے جو اس نے چاہا. مشیت یعنی چاہنا. یہ ترجمہ کر رہا ہوں، ایکسپلینیشن پورا درس تشریح ہوگی درس میں بھی آپ کے بعد. لا مشیت للعباد، بندوں کی جو مشیت ہے، الا ما شاء لهم، جو اللہ نے چاہا وہی وہ کرتے ہیں یا ان کی مشیت ہوتی ہے. فما شاء لهم کان، تو جو اللہ نے ان کے لیے چاہا وہ ہو گیا یا وہ ہوتا ہے. وما لم یش لم یکن، اور وہ جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. یہ ترجمہ تھا. وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ 24 نمبر نکتہ ہے. اللہ نے ان کو یعنی مخلوق کو اپنی اطاعت کا حکم دیا. وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ، اور اپنی نافرمانی سے منع کیا. اس سے پہلے جو نکتہ ذکر کیا گیا ہے اوپر والا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ مخلوق کے بارے میں جانتا ہے. وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں جانتا ہے. تو یہ جو مخلوق کا وجود ہے، انسان اور جن، ان کو اللہ نے پیدا کیا اور ان کے عمل کو بھی وہ جانتا ہے. تو ان کو پیدا کس لیے کیا ہے آگے بتا رہا ہے. آپ اگر غور کریں تو سلسلہ وار ہے پوائنٹس پہ. اللہ نے پیدا کیا، اللہ جانتا ہے ان کے تمام چیزوں کو، کوئی چیز اللہ کی جا سے چھپی بھی نہیں ہے، اور ان کے عمل سے بھی وہ واقف ہے، علم ہے اللہ کے پاس ان کے عمل کا. تو اب آگے بتا رہے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے کا، ان کو وجود دینے کا دنیا میں، انسانوں کو، جنوں کو، مراد 2 مخلوق ہیں یہاں. مخلوق تو بہت ہے اللہ کی، لیکن حکم جو اطاعت کا اللہ نے دیا ہے جیسے کہ، تو ساری مخلوق کو حکم نہیں ہے. جیسے شیر ببر، ان کو آرڈر نہیں ہے کہ وہ عبادت کرے، مطلب مکلف نہیں ہے وہ لوگ. مخلوق سب ہے اللہ کی. اچھا، اللہ کی جتنی مخلوق ہے ان میں جن کو اللہ نے حکم دیا، جن کی باس پرسی ہوگی، جن سے سوال ہوگا، حساب ہوگا، اور جو مکلف ہیں کتنے ہیں وہ لوگ؟ 2 ہیں، انسان اور جن. ان 2 سے حساب ہوگا. ان کو حکم ہے دونوں کو، عبادتوں کا اور نافرمانی سے بچنے کا. یہ صحیح ہے کہ ان دونوں کے علاوہ جو مخلوق ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت کرتی ہیں، یہ قرآن سے ثابت ہے، لیکن حکم نہیں ہے ان لوگوں. جیسے دیکھیے سورہ رحمان کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور درخت دونوں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں.
ستارے اور درخت. قرآن میں اللہ نے کہا وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں اور درخت بھی سجدہ کرتے ہیں. کیا ان دونوں کو سجدے کا حکم دیا گیا؟ مکلف ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، جن اور انس ہیں لیکن یہ لوگ سجدہ کرتے ہیں. کون؟ ستارے اور شجر، درخت، دنیا کے درخت چھپتے ہیں اللہ کے سامنے، سجدہ کرتے ہیں. ستارے بھی اور درخت. اور ایک آیت میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کو سمجھتے نہیں. یعنی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. تسبیح بیان کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ ہر چیز اللہ کہہ رہا ہے. اور ایک بھی آیت ہے جس میں یہ بات بتائی گئی کہ بہت جتنے چوپائے ہیں دنیا میں چلنے والے رنگنے والی جتنی مخلوق ہے سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن حکم کس کو ہے؟ انسان اور جن کو. تو ان کا جو وجود ہے مطلب اس کا یہ کیا ہے؟ اللہ نے جو پیدا کیا ہے ان کو بیکار نہیں پیدا کیا ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو زندگی گزار لو، نہیں، بلکہ ایک حکمت ہے. کچھ احکام ہیں ان کے لیے جس کو ادا کرنا ہے، کچھ نواہی ہیں مطلب روکا گیا ہے، کچھ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ ہے حکمت. ایسا نہیں کہ چھوڑ دیا اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ایک حکمت کے لیے ان کو پیدا کیا. ان کے لیے اوامر ہیں، نواہی ہیں، احکام ہیں، پابندیاں ہیں جن کا پاس و لحاظ کرنا ان کے لیے ضروری ہے. اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کیا ہے بیکار؟ افحسبتم، کیا تمہارا یہ گمان ہے انما خلقناکم عبثا کہ تم کو عبث یعنی بیکار کوئی کام نہیں ہے، بیکار سمجھتے ہیں نا؟ تو بیکار کیا انسانوں کو پیدا کیا ہے ایسا سمجھتے ہیں انسان؟ جواب کیا ہے؟ استفہام انکاری ہے یا استفہام انکاری. کیا مطلب اس کا کہ ہم نے تم کو، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے بیکار پیدا کیا ہے؟ مطلب بیکار پیدا اللہ نے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحان اللہ نے انسانوں کو بیکار نہیں پیدا کیا بلکہ ایک حکمت ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایک آیت ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ سدا یعنی بیکار. اس کی تفسیر ہے اَيْ لَا يُؤْمَرُ وَلَا يُنْهَى، کہ نہ اس کو حکم دیا جائے گا نہ اس کو روکا جائے گا. کیا انسان کا یہ گمان ہے، انسان کی یہ سوچ ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا ہے، نہ اس کو حکم ہے، اس کے لیے نہ کچھ حکم ہے نہ کچھ پابندیاں ہیں اس کے لیے. اور ایک آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے انسان کو، جن کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری. تو اللہ نے پیدا بیکار نہیں کیا ہے اور نہ بیکار چھوڑا ہے انسان کو، بلکہ اس کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور حکم دیا یہ کرو یہ کرو. جیسے دیکھیے نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم ہے، حج کا حکم ہے، عمرے کا حکم ہے، قربانی کا حکم ہے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، بیوی کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے، شوہر کی اطاعت بیوی کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بڑوں کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا ہے، غریبوں کا مسکینوں کا خیال کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا، سچ بولنے کا حکم دیا گیا ہے، وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، دائیں ہاتھ سے کھانے پینے کا حکم دیا گیا ہے. کتنے احکام، حلال کمائی کا حکم دیا گیا ہے، کتنے احکام ہیں. اسی طریقے سے روکا بھی گیا ہے، شرک سے روکا گیا ہے، بدعت سے روکا گیا ہے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے، حرام کمائی سے، کسی پر ظلم کرنے سے، کسی کو گالی دینے سے، کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کا مال ہڑپ کرنے سے، یتیم کا مال کھانے سے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے، بیوی پر ظلم کرنے سے، شوہر پر ظلم کرنے سے، کسی بھی مخلوق پر، انسان پر، جانور پر، حیوان پر ظلم کرنے سے. بہت ساری لسٹ ہے ایک لمبی جو ممنوعات ہیں، محرمات ہیں، روکا گیا ہے. ایک طرف حکم ہے اور ایک طرف نہیں، امر اور نہیں. مطلب حکم بھی دیا گیا ہے کرنے کا، روکا بھی گیا ہے، یہ کرو یہ مت کرو، یہ کرو یہ مت کرو. قرآن بھرا پڑا اس سلسلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس سلسلے میں بہت ساری آئی ہیں. کرو یہ مت کرو. جیسے دائیں ہاتھ سے کھاؤ الٹے ہاتھ سے مت کھاؤ. حلال، اللہ نے قرآن میں کہا حلال کھاؤ حرام سے بچو. ایسے بہت سارے. تو بندہ
انسانوں کو بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا. یہ امر اور نہیں عبادت کا حکم دیا اللہ نے. اچھا حکم اور نہیں, سب سے بڑا حکم توحید کا, سب سے بڑی چیز اسے روکا گیا ہے شرک. یہ تو سب سے بڑا حکم توحید کا, اس کے تو بڑا ہے, اور بھی ہیں اس کے علاوہ بہت ہیں جو ابھی ہم نے گنا ہے. ماں باپ کے ساتھ ایسا کرو گے. سب سے بڑی چیز اس سے روکا گیا ہے شرک. اس کے علاوہ بھی چیزوں سے روکا گیا ہے یا صرف شرک نہیں کرنا, باقی کام کرنا, دوسرے بھی کام ہے نہیں کرنے کے. یہ دونوں چیزیں ہیں. وَأَمَرَهُمْ بِطَاعَتِهِ, اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا. وَنَهَاهُمْ عَنْ مَعْصِيَتِهِ, اور اپنی نافرمانی سے روکا ہے. اور جو اللہ کے حکم پر عمل کریں گے دنیا میں ان کے لیے کیا ہوگا, آخرت میں ان کے لیے کیا ہوگا, اس کا بھی ذکر موجود ہے. وعدہ کیا گیا ہے. تم حکم جیسے تقوی کا حکم اللہ نے دیا ہے نا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دے گا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اس کا گمان بھی وہ نہیں کرے گا. دیکھیں ٹھیک ہے. اسی طریقے سے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, جو ایمان لائیں گے اور اس کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے بچائیں گے, حکم ایمان لانے کا اور شرک سے بچانے کا, تو فائدہ کیا ہے کہ امن و امان, شانتی ہوگی, پیسفل لائف گزاریں گے وہ, اور ہدایت پر ہوں. اسی طریقے سے اگر دنیا میں اللہ سے ہم ڈریں گے تو اللہ تعالیٰ بارش برسائے گا, اولاد زیادہ ہوگی, مال زیادہ ہوگا. یہ بھی بات ہے. اچھا نافرمانی سے ڈرا گیا, سود مت کھاؤ, یہ مت کرو, چوری مت کرو, کرو گے تو کیا ہوگا, اللہ کا عذاب آئے گا, جہنم میں جلو گے. دونوں چیزیں موجود ہیں. اور یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ انسان کو حکم دیا اور منع کیا, اور حکم پر عمل کرنے سے وعدے کیے اور منع کردہ چیزوں کے قریب جانے سے ڈرا دیا. تو آدمی یہ دونوں فطرت ہے انسان کی, صرف وعدہ کیا جائے اور ڈر نہ ہو تو آدمی پھر عمل نہیں کرتا. صرف کرو تم میرے پیارے ہو, کرو, نہیں کروں گا تو کیا ہوگا یہ معلوم ہونا چاہیے. اس کرنے کا حکم معلوم, یہ کرو معلوم ہے. اللہ نے میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ نماز پڑھو, روزہ رکھو, زکات دو, سچ بولو, حکم دیا. صرف احکام ہوتے تو لاپرواہیاں بہت زیادہ ہوتی. ارے بھائی کرنا ہے, نہیں کریں گے تو عبادت کرنے کا حکم دیا اس نے, نہیں کریں گے تو عبادت کہیں بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے بھائی کہیں بھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ڈرایا بھی, کیا کیا, ڈرا بھی دیا. کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا, نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا. تو آدمی پھر متنبع ہو جاتا ہے. اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے احکام پر عمل کرے اور اللہ کے وعدوں پر یقین کرے. دنیا اور آخرت میں اللہ کے وعدے ہیں اس کے احکام پر چلنے والوں کے لیے, اور اس کی منع کردہ چیزوں سے دور رہنے پر بھی دنیا اور آخرت میں وعدے ہیں. لیکن جو حکم پر عمل نہیں کریں گے اور منع کردہ چیزوں کو کریں گے تو پھر ان کو ڈرایا گیا ہے, وعیدیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور فرعون جیسے لوگوں کی مثالیں بھی دی گئی ہیں قرآن میں, جنہوں نے اللہ کے احکام پر عمل نہیں کیا تو ان کے ساتھ دنیا میں کیا ہوا, کیا ہو رہا ہے, اور کل قیامت کے دن کیا ہوگا. وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ وَمَشِيَّتُهُ تَنْفَذُ. بہت اہم بات ہے, ہر چیز اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت سے چلتی ہے, اور اس کی مشیت نافذ ہوتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہر چیز, زندگی, موت, ایمان, کفر, بھلائیاں, نافرمانیاں, اچھے کام, برے کام, اعمال, حرکات, اقوال, دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب اللہ کی تقدیر سے ہو رہا ہے. یجری بتقدیرہ ومشیئتہ, اللہ کی تقدیر اور اس کی مشیت. مشیت نے چاہنا, جو اللہ نے چاہا وہ ہوا, جو اللہ نے نہیں چاہا وہ ہوا. اور اللہ کی مشیت نافذ ہوتی ہے, مطلب کوئی چیز اللہ کے ملک میں ایسی نہیں ہو رہی ہے جو اس نے نہیں چاہا. ہو سکتا ہے ایسے کہ ملک اللہ کا, سب کچھ اللہ کا, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے, زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. تو آسمان اور زمین اللہ کا ملک ہے, تو اس کے ملک میں ایک ایسی چیز ہو رہی ہے جو وہ نہیں چاہتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. وہی کیا, وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِتَقْدِيرِهِ وَمَشِيَّتِهِ وَمَشِيَّتُهُ تَنْفُذُ. اور اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ اللہ نے تقدیر پہلے بنا دی, قلم کو کہا کہ لکھ, پڑھا نا اس سے پہلے, قلم نے لکھ دیا, تو جو لکھا ہوا ہے وہ ہو رہا ہے. اور ہم نے بتا دیا تھا عبداللہ بن عباس کا جو قول بھی, آپ زبردست قول تھا, وہ پچھلے درس میں بتایا تھا نا,
پچھلے درس میں. تو ہر چیز تقدیر سے ہو رہی. انا خلقنا کیا انا کل شیء خلقناہ انا کل شیء خلقناہ بقدر. ہر چیز کو ہم نے تقدیر سے پیدا کیا. اور اس اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ کی مشیت دو قسم کی ہے. ایک شامل ہے ہر چیز کو, پوری کائنات, اس پوری کائنات میں وہی ہو رہا ہے جو اللہ چاہتا ہے. نمبر دو, وہ مشیت جس کو اس نے دین بنایا, جس کو ہم کہتے ہیں اس کی پسند, محبوب شے اس کے نزدیک, اس کو اس نے دین بنا دیا. تو دین میں جو کچھ ہے کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ سب اللہ کے محبوب چیزیں ہیں. وہ سب اللہ کی محبوب چیزیں جہاں امر اور نہیں ہے. دونوں مشیت ہے, ایک عام ہے کونی ہے اور دوسری شرعی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالی کی مشیت نافذ ہوتی ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے دنیا میں. لا راد لحکمہ, قرآن کیا ہے, اس کے حکم کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, تم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے, اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے نہیں ہوتا ہے. کیا معلوم ہوا اس سے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. یشاء مشیت, چاہنا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, تم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ جو چاہتے وہ ہوتا ہے. ولو شاء ربک, اگر تمہارا رب چاہے تو سارے لوگ ایمان, قرآن کیا ہے, تمہارا رب اگر چاہے تو سارے لوگ ہدایت پر ہو جائیں گے. مطلب مشیت اللہ کی چلتی ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, معلوم ہوا ہے ان آیتوں سے. اس کے بعد آخر لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم, بندوں کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے چاہا وہی چیز ہوتی ہے. فما شاء لهم کان وما لم یشاء لم یکن, جو اللہ نے چاہا بندوں کے لیے وہ ہوتا ہے, جو نہیں چاہا وہ نہیں ہوتا ہے. وہی اسی کی تفصیل ہو رہی, یعنی مشیت اللہ عز و جل کی چلتی. یہاں اس نقطے میں جو 26واں ہے لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم, اللہ نے جو بندوں کے لیے چاہا بندوں کی مشیت بھی وہی ہوتی ہے. یہاں اس سے معلوم ہوا کہ بندوں کی مشیت, لفظ سمجھ رہے ہیں آپ, چاہنا, ارادہ کرنا, چاہنا. میں چاہ رہا ہوں پانی پیوں, پانی کیا, اس کو بولتے ہیں مشیت. سمجھ گئے نا اب؟ تو میں چاہ رہا ہوں ہاتھ اٹھاؤں ایسے, میں چاہ رہا ہوں آج سو جاؤں, نہیں جاؤں مسجد کو, نماز نہیں پڑھوں گا. میں چاہ رہا ہوں فلم دیکھنا ہے, میں چاہ رہا ہوں گناہ کرنا, میں چاہ رہا ہوں اچھا کام کرنا, ہے نا. ایک آدمی چاہ رہا ہے کہ وہ جو دشمن ہے اس کو جا کے چاقو مار دیں, یعنی اچھا برا انسان چاہتا ہے نا مشیت. تو بندوں کی مشیت ثابت ہے, یہ نہیں کہ بندوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. لا مشیت. قرآن کی آیت سنیے اس کی دلیل, لمن شاء منکم ان یستقیم. قرآن کی آیت, تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کر لے. جی, تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ, کیا مطلب اس کا؟ اختیار ہے نا آپ کو, مشیت ہے آپ. اللہ کہہ رہا ہے دیکھو ہم نے راستہ بتا دیا, سیدھا اور غلط, ٹیڑھا, سیدھا اور ٹیڑھا, غلط نہیں بولتے, صحیح ہے غلط, سیدھا اور ٹیڑھا راستہ دونوں بتا دیا اللہ نے. اما شاکرا و اما کفر, انا ہدیناہ النجدین. قرآن میں ہم نے دونوں راستے بندے کو دکھا دیے, جنت کا راستہ بھی جہنم کا راستہ بھی. لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار کرے. ٹیڑھے راستے پہ جانا ہے جاؤ, ایمان لانا ہے لاؤ, کفر اختیار کرنا ہے کرو. جیسے انسان کے سامنے دونوں راستے ہیں, وہ مومن بنے یا کافر بنے, نماز پڑھے یا سو جائے. ہوٹل مینو جائیے, لسٹ ہے پوری, چکن مٹن فش, پھر سائڈ میں ڈرنکس میں جوسز, لبن دنیا پیپسی, کیا بولتے اس کو, سافٹ ڈرنکس ہیں. اور وہ کون سے ڈرنکس بولتے ہیں, ہارڈ ڈرنکس بولتے ہیں, ہارڈ ڈرنکس نہیں معلوم. سافٹ ڈرنکس بھی ہیں, نیچے جو وہ بھی لکھا ہوا ہے کیا, وائن وغیرہ. آرڈر دیجیے, لا کے دے گی ایئر ہوسٹس, یا ہوٹل میں آپ آرڈر دیجیے, آپ کے سامنے لا کے دیں گے. ہے یا نہیں ہے, اختیار آپ کے ہاتھ میں. کلب بھی ہے, مسجد بھی ہے, ناچنے گانے والے بھی ہیں ادھر, عبادت کرنے والے بھی ہیں. لمن شاء منکم ان یستقیم, تم میں سے جو چاہے سیدھا راستہ اختیار. یعنی بندوں کی مشیت ہے, یہ نہیں کہ انکار والوں نے انکار کیا بس فرقوں نے کہا بندے کی کوئی مشیت نہیں ہوتی ہے, جو اللہ چاہے وہی کرنا پڑتا ہے ہم کو. کس نے کہا؟ آپ کے اختیار ہے,
بندہ مختار ہے یا مجبور ہے؟ مختار ہے، مطلب اختیار دیا گیا ہے اس کو، اس کے اختیار پر بدلے ملیں گے، اس کو اس کی چوائس پر بدلے ملیں گے۔ اگر تم سیدھا راستہ اختیار کرو گے تو جنت ملے گی، تم ٹیڑھا راستہ اختیار کرو گے تو تم مسجد جاؤ گے تو اللہ خوش ہوگا، تم کلب جاؤ گے تو اللہ۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیا اللہ کی مشیت جو پوری کائنات، پوری یونیورس، پوری دنیا کو چھائی ہوئی ہے، اس کے انڈر میں ہے یا اس کے باہر ہے؟ انڈر میں ہے۔ لیکن کیا وہ پسند کرتا ہے کہ آپ کلب جائیں؟ یہ کلب جانا مشیت اللہ کی جو پوری انکلوڈ ہے پورے ورلڈ کو، ہے نا، اس کے انڈر میں ہے، باہر نہیں ہے۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آپ کو اس کا یا روکا؟ کلب ناچنے سے، جانے سے روکا ہے۔ اس کو غصہ آتا ہے آپ یہ کام کریں تو، اس کو پسند نہیں ہے کہ آپ جو ہے کفر اختیار کریں یا حرام کام کریں۔ حکم نہیں ہے اس کا، حکم مسجد جا کر عبادت کرنے کا ہے، جس کے لیے بھی چلیں گے ہم انشاءاللہ۔ چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، وہی ہے۔ لیکن یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں دنیا میں، اس کی ایک مشیت ہے پوری کائنات کو جو چھائی ہوئی، اس کے انڈر میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسی لیے کہا فما شاء لہم، جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو اللہ نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کی طرف۔ اب بندے کو جب ختم ہو رہی بات، بندے کو ایک حدیث ہے بس، بندے کو جب اختیار ہے، اس کی مشیت ثابت ہے کہ تم جو چاہے کر سکتے ہو، تو پھر بندہ اپنی اس چوائس کا صحیح یوز کرے، یا اس چوائس کو صحیح یوز کرے، اپنی اس مشیت کو کہاں استعمال کرے؟ اللہ کی اطاعتوں میں۔ ٹھیک ہے، اختیار ہے نا آپ کو، سو بھی سکتے، جا کے صلاح بھی پڑھ سکتے ہیں، مت سوئیے، آپ اٹھیے جائیے صلاح پڑھ لیجیے، آپ کو اختیار چوائس ہے نا جانے کا، مسجد یا کلب، آپ مسجد جائیے، اچھے کام کی طرف جائیے، برے کام کی طرف مت جائیے۔ اپنی اس مشیت کو جو اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے، اس کا صحیح یوز کیجیے تو اللہ خوش ہوگا، آپ بھی، آپ کے لیے دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ حدیث۔ اچھا، کیا یہ چیز عبادت سے روکتی ہے کہ نہیں بھائی اللہ کی ایک مشیت پوری کائنات میں چلتی ہے تو اللہ چاہ رہا ہے اس لیے میں نہیں جا رہا ہوں، ایسے صحیح ہے؟ نہیں ہے۔ سنیے وہ حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس بات کا ذکر حدیث شریف میں کیا کہ بندوں کے اعمال مقدر ہیں، بندوں کی ہر چیز مقدر تقدیر میں ہے، عمل بھی، کہ میں اور آپ پڑھیں گے نماز یا نہیں، ایمان لائیں گے یا کفر اختیار کریں گے، شرک کریں گے یا توحید پہ رہیں گے، اچھا کام کریں گے برا کام کریں گے، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمائی تو صحابہ نے کہا کہ ففیم العمل یا رسول اللہ، جب ہر چیز مقدر ہے، ہر چیز مقدر ہے، لکھی ہوئی ہے، عمل بھی لکھا ہوا ہے، تو پھر لکھا ہوا ہے تو پھر عمل کیوں کریں ہم؟ لکھا ہوا ہے تو عمل کیوں نہ کریں؟ مطلب ٹیک لگا لیں گے اسی پر، لکھا ہوا ہے نا خلاص چھوڑ دیں گے عمل کو، یہ کیا عمل کیوں کریں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ اعملوا، کیا کہا؟ کیا فرمایا؟ اعملوا فکل میسر لما خلق، یہ سن کر چلیں، عمل کرو، لکھا ہوا ہے صحیح، عمل کرو، فکل میسر لما خلق، ہر ایک کو آسان کر دیا جائے گا جس چیز کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ عمل کرو، عمل سے نہیں روکا، ایک جس کے لیے آپ پیدا کیے گئے ہیں وہ عمل آپ کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ اگر آپ جنت کے لیے پیدا کیے گئے تو جنت کا عمل آپ کے لیے، اگر آپ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جہنم میں جانے والے ہیں، تو جہنم کا عمل آپ کے لیے، بہت بڑی حدیث ہے، سنیے، عمل سے روکا نہیں نبی سے، فرمایا عمل کرو، اس لیے کہ جو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ چیز اس کے لیے آسان ہے۔ مومن کے لیے گناہ بہت مشکل ہوتا ہے، سلف کہتے ہیں چھوٹا گناہ بھی مومن کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے سر پر پہاڑ ہے، اور منافق کے لیے، کافر کے لیے کیسا ہوتا ہے جیسے مکھی بیٹھی ہوئی، ایسے کر کے ہٹا دیتا ہے چھوٹا گناہ بھی۔ لیکن اگر ایمان والے سے چھوٹا بھی گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اٹھنا، نماز پڑھنا، تہجد پڑھنا، قرآن پڑھنا، اچھے کام کرنا آسان ہے بعض لوگوں کے لیے، بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ نماز ہی نہیں ہو رہی ہے بھائی، پتہ نہیں ہوتی نہیں اس سے نماز، بعض لوگوں کے لیے مشکل۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، یہ حدیث سنیے، جو جس کے لیے پیدا کیا گیا وہ چیز اس کے لیے، اگر جنت کے لیے پیدا کیا گیا تو جنت پر
جنت کا راستہ جو ہے آسان کر دیا گیا. جہنم کے لیے پیدا کیا ہے؟ والوں کے لیے کفر کرنا، برائیاں کرنا، حرام کام کرنا، شرک کرنا ایزی ہے، ڈرتے ہی نہیں. ارے چلو ایزی ہے گناہ کرنا، ڈنکے کی چوٹ پر گناہ کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، ڈرتا ہی نہیں ہے بالکل. جہنم کے راستے پر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سے بچائے. آئندہ انشاءاللہ ایک نقطہ بتا کر آگے بڑھیں گے. دونوں میں کیسا فرق، مشیت جو اللہ تعالیٰ کی ہے نا، ایک کامل ہے، شامل ہے، ایک کونی ہے، ایک شرعی ہے. دونوں میں فرق کیسے ہوگا، کیسے کریں گے ہم فرق، کیسے معلوم ہوگا کہ یہ مشیت کونی ہے یا شرعی ہے. اس سلسلے میں کچھ پوائنٹس ہیں انشاءاللہ، چونکہ اذان ہو گئی ہے اس لیے ابھی روکتے ہیں انشاءاللہ. آئندہ درس میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پوائنٹس بتا کر آگے کی باتوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور عمل کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عقیدوں کی پختگی ہو، عقیدے صحیح ہوں، عمل صحیح ہو اور صحیح عقیدے پر موت ہو جائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.